یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی محبت حضور کے قریب کر دے. اور کبھی بھی یہ آپ دیکھیں شرح الصدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ بے ادبی کرنا تو دور کی بات ہے. کوئی جناب شیخین کی صحابہ کی بے ادبی کرتا ہے، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق کی بے ادبی کرتا ہے، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ نے ایک بات لکھی ہے شرح الصدور کے اندر، میں آج پڑھ رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مرتے وقت اس کو تلقین کی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، لا 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 کر رہا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ دو منع کرنے والے کھڑے ہیں کہ تو نے کلمہ پڑھا تو تیری خیر نہیں. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ تھی کہ میں دنیا میں ان لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا جو ابو بکر صدیق کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتے، حضرت عمر فاروق کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھتے تھے. میں ان کے پاس الگ کہتا نہیں تھا. کیا ہے بات سمجھ رہے نہیں؟ کہ یہ بولتا نہیں تھا کہ کوئی ایسا جملہ اس نے بولا ہے یا اس نے کوئی بے ادبی کی ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ کہ یہ ان کے پاس بیٹھتا. جو صحابہ کے گستاخ بے ادب لوگ ہیں، بد مذہب لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھنے بھی نحوست سے خالی نہیں. یہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے بندے کا، اور بندہ جاتے وقت کامیاب نہیں جاتا. آج لوگ اتنے دیدہ دلیر ہیں، لوگ اوکے خیر ہے جی، آج تو تماشا بن گیا ہے اور اس چیز کو بہت لوگ لائٹ لیتے ہیں. بلکہ آج تو مرزائیوں سے لوگ مل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ڈال رہے. رہتی کیسی غزت جمہوریت نے نکال دی ہے، یہ اس ووٹ نے ایسا تماشا نکالا ہے کہ سب کے ساتھ جی تو سب کے ساتھ ہاں تو سب کے ساتھ پیار تو سب کی ایسی کھچڑی بن گئی. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اگر ایمان ہی ضائع ہو گیا اور جاتے وقت اس بندے کا بیڑا غرق ہو گیا تو کیا فائدہ یار؟ یہ جتنی دوستیاں کام آئیں، یہ جتنی یاریاں کام آئیں، یہ جتنی چودراہٹ ہے. آج بندہ کہتا ہے جی میں فلاں میں فلاں میں فلاں آتا ہوں، بازار کھڑا ہو جاتا ہے جی، بندے کھڑے ہو جاتے ہیں جی، میری اتنی عزت ہے جی، میں اگر ان کے پاس نہیں بیٹھوں گا تو یہ پھر میری رواداری قائم نہیں رہے گی. بھئی سب سے پہلے بندہ مومن کا رشتہ سرکار کے ساتھ، پہلے حضور کے ساتھ اس کا رشتہ. اگر وہ رشتہ کٹ گیا ہے تو پھر باقی رشتے کیا؟ اگر وقتی رشتہ رہے گا بھی 50 60 70 سال آخر جانا ہے، اور تیرا کلمہ رک گیا، تیرا ایمان لٹ گیا ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، اگر تیرا ایمان خراب ہو جاتا ہے تو کیا فائدہ ان دوستیوں کا، ان یاریوں کا جی. تو اس لحاظ سے علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں کے پاس نہ بیٹھا کریں، نہ ان کی نشست و برخاست، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی نفرت دل میں رکھنا واجب ہے. ان کی نفرت رکھنا واجب ہے کہ جو لوگ صحابہ کے بار یا اہل بیت کے دشمن ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، بد مذہب لوگ ہیں، ان کی نفرت رکھنا واجب ہے. میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور مجدد صاحب نے آج ایک مذہبی حلقوں میں بھی ایک ذہن دیا جا رہا ہے جی ہمارا تو مذہبی محبت ہے جی، ہم نے تو نفرت پڑھی نہیں جی، ہم تو محبت، ہم تو سب سے پیار کرتے ہیں، ہم سب کو پیار سکھاتے ہیں. حضور مجدد صاحب نے مکتوبات شریف میں علی الاعلان بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نفرت کے بغیر محبت ہو ہی نہیں سکتی. اگر تجھے نفرت نہیں تو تجھے محبت نہیں. کیا مطلب؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے سرکار سے پیار ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سرکار کے دشمنوں سے تجھے نفرت ہوگی، اور اگر سرکار کے دشمنوں سے تجھے نفرت نہیں تو پھر تو جھوٹا ہے، تجھے سرکار سے محبت نہیں ہے، حضور سے محبت ہو ہی نہیں سکتی. آپ عام دنیا داری میں بھی دیکھیں نا، آپ کو اپنے ماں باپ سے فطری محبت ہے، ایسی ہی ہے نا، تو اس محبت کا کیا تقاضا ہے؟ وہ محبت آپ کے سینے میں موجود ہے، اور آپ اپنے ماں باپ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں یا محبت؟ بولو، وہ نفرت کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اس محبت کا نتیجہ ہے جو آپ کو اپنے ماں باپ سے ہے. تو یار ماں باپ کی محبت کے نتیجے میں تو ان کے دشمنوں سے، ان کے شریکوں سے تمہیں نفرت ہو
تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں ان کے دشمنوں سے نفرت نہیں؟ کہتے ہیں جی ہمارا تو مذہبی محبت ہے، ہم تو کسی سے نفرت کرتے ہی نہیں. تو پتا چلا پھر تم رسول اللہ سے محبت نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کے دشمن سے پیار نہیں ہو سکتا، ان کے دشمن سے نفرت. بلکہ مجدد صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، آپ کے چہرے چمک جائیں گے، شاید میں وقت زیادہ لے رہا ہوں. مجدد صاحب نے یہاں پر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ جانچنا چاہے کہ مجھے حضور سے پیار کتنا ہے تو اس شخص کے لیے ایک کسوٹی ہے. اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ فرمایا جس کو جتنی نبی کے دشمن سے نفرت ہے نا اتنی سرکار سے اس کو محبت ہے. اب وہ اپنے دل کو ٹٹول لے کہ مجھے سرکار کے دشمن سے نفرت کتنی ہے، کتنی نفرت ہے. اسے پتا چل جائے گا کہ میں کھچڑی پکا رہا ہوں یا میں حق بات کرتا ہوں، یا اس بات پر اس کو ساری سمجھ آ جائے گی. سارے راضی رکھنے والا جو اگر پروگرام ہے تو پھر تجھے سرکار سے پیار کوئی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کوئی نہیں. آج یہ باتیں لوگ سنتے بھی نہیں، آج ان باتوں کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے. آج کہتے ہیں جی علامہ صاحب ایسی باتیں کریں گے تو آپ کے ویوز کم ہو جائیں گے. بھئی ویوز کم ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ویلیو تو کم نہ ہو. اصل میں تو ویلیو اللہ اس کے رسول کے ہاں ہے. تو اس لیے، اور مفتی احمد یار صاحب سبحان اللہ حکیم الامت، کیا خوب انہوں نے ارشاد فرمایا ایک جملہ. آپ فرماتے ہیں ایمان کے بیٹا دو پر ہیں. ایمان کا ایک پر ہے محبت مصطفیٰ اور دوسرا پر ہے دشمن مصطفیٰ سے نفرت والا. تو فرمایا اگر ایک پر تیرا کام کرتا ہے تو ایک کام ہی نہیں کرتا. اڑنا کیسے ہے؟ تیری پرواز کیسے ہوگی؟ فرمایا تیری پرواز تب ہی ہو سکتی ہے جب محبت مصطفیٰ والا پر بھی ہو اور دشمن مصطفیٰ سے نفرت والا پر بھی. پھر تو بلندی کی طرف جائے گا اور تیری پرواز ہو سکتی ہے. تو یہ فلسفہ نہ عقلی طور پہ صحیح ہے نہ نقلی طور پہ صحیح ہے کسی اعتبار سے. جی ہم تو سب سے پیار کرتے ہیں، جی ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں، جی ایسی بات نہیں ہے. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، حضور کا بے ادب ہے، صحابہ کا بے ادب ہے، مرزئی ہے، رافضی ہے، خارجی، اس کی محبت سینے میں آ ہی نہیں سکتی اگر سرکار کی محبت نے ڈیرا لگایا. حضور کی محبت کا تقاضا ہے، اس بات کو سمجھا جائے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے. بعض ساتھی جو ہے وہ بدگمان ہو جاتے ہیں کہ بڑی سخت بات ہے. حضرت یہ سخت بات نہیں، حق بات. تو حق بات کتنی بھی سخت ہو مومن کو سخت لگتی حضور کے عاشق کو سخت لگتی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے یہ بات باقاعدہ طور پر مکتوبات شریف میں لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نفرت کرتا ہے وہ شخص حضور سے پیار نہیں کرتا. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا ہے وہ صحابہ سے بھی پیار کرے گا اور اہل بیت سے بھی پیار کرے گا. سیدی اعلیٰ حضرت نے المعتقد شریف کے اندر، المستند شریف کے اندر یہ باقاعدہ طور پر اصول اور قانون لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن احب رسول اللہ وجب ان يحبهم جميعا ومن ابغض بعدهم ثبت انه لا يحب رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، اہل بیت کی محبت ان کی نفوس کی وجہ سے نہیں ہے، بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ. فرمایا سب کی محبت حضور کے وسیلے کی وجہ سے، سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے. ذاتی ہمیں سرکار صدیق پاک سے بھی پیار نہیں. صدیق پاک سے پیار اس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، حضور کے صحابی ہیں، اسی لیے پیار ہے نا. عمر پاک سے کیوں پیار ہے؟ صحابہ اہل بیت سے کیوں پیار ہے؟ مولا علی سے کیوں پیار ہے؟ مولا علی سے اس لیے پیار نہیں کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. مولا علی سے اس لیے پیار ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی ہیں، پھر داماد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے. اور یہی وجہ آج ہوئی ہے کہ جنہوں نے سرکار کی نسبت کو بیچ سے نکالا ہے ان کو شجرے میں حضور کا نام بھی نظر نہیں آتا.
اور وہ سیدھے کہتے ہیں جی ہمیں تو نام بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس سرکار کی سچی محبت کی یہ علامت ہے کہ صحابہ سے بھی پیار ہوگا, اور صحابہ سے پیار حضور کی نسبت کی وجہ سے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے آگے ونڈ کی ہے, آپ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ يُحِبُّهُمْ جَمِيعًا, فرمایا جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے سب سے پیار کرے. اب یہ کہانی ونڈ نہیں کرے گا کہ اس سے تو پیار کرتا ہوں تو اس سے نہیں کرتا, اس سے کرتا ہوں اس سے نہیں کرتا, نا 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 نا. فرمایا چونکہ مرکز سرکار ہیں, تو جب مرکز سرکار ہے تو سرکار کی وجہ سے سب کو ایک نظر سے دیکھا جائے, محبت کی اینک کے اعتبار سے. فرمایا سب کو ایک نظر سے محبت سب سے پھر ہوگی. جی اللہ اکبر. مثال کے طور پر علامہ صاحب کے 6 بیٹے ہیں. اب ان کے درجوں میں عمر میں فرق ہوگا, مقام میں فرق ہوگا, لیکن بیٹے ہونے کے اعتبار سے ہمیں علامہ آصف صاحب کو ہی ہمیں نظر آئیں گے کہ یہ علامہ صاحب کے بیٹے ہیں. آگے درجات کی جو فرق ہے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن پہلی جو بات ہے ہمیں یہ نظر آتے ہیں تمام صحابہ ہمیں ان کے آئینے میں حضور نظر آتے ہیں. سرکار کی وجہ سے صحابہ سے پیار ہے, اور یہ اصل سنیت ہے. جنہوں نے سرکار کی نسبت کو بیچ سے نکالا ہے یا رافضیت میں چلے گئے ہیں یا خارجیت میں چلے گئے. اللہ اکبر. سنیت نام ہی یہ ہے کہ سب کا حیا حضور کی وجہ سے, سب کا حیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. میں نے کتنی مرتبہ یہ بات کی ہے, آج کیا تو یہ عقیدہ علی الاعلان بیان کیا جا رہا ہے کہ سیدہ زہرا پاک حضور کی قسمت کے انہیں سیدہ زہرا جیسی بیٹی ملی ہے, حضور کی قسمت کے انہیں مولا علی جیسا خلیفہ ملا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضور کی قسمت مولا علی جیسا خلیفہ ملا ہے کہ مولا علی کی شان کی وجہ سے حضور کی شان بلند ہو رہی ہے, سیدہ زہرا کی وجہ سے حضور کی شان بلند ہو رہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں, سیدہ زہرا کی بڑی شان ہے, مولا علی کی بڑی شان ہے, حسنین کریمین کی بڑی شان ہے, لیکن اصل یہ جملہ نہیں کہ مولا علی کی قسمت کے انہیں حضور اللہ اکبر سرکار کی قسمت کے انہیں مولا علی جیسا خلیفہ ملا ہے, سرکار کی قسمت کے انہیں سیدہ زہرا جیسی بیٹی ملی ہے. حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ سیدہ زہرا کی قسمت کے انہیں حضور جیسے بابا ملے, مولا علی کی قسمت کے انہیں حضور جیسے آقا ملے, حسنین کریمین کی قسمت کے انہیں حضور جیسے نانا ملے. سرکار کی نسبت کی وجہ سے سب کی شان ہے. جسے ملا, جو ملا, جب ملا, حضور سے ملا. سرکار کے بغیر کسی کی کوئی شان, کسی کی عظمت, کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں. وَمَنْ أَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ يُحِبُّهُمْ جَمِيعًا, فرمایا جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اس پر واجب ہے سب سے پیار کرے. کیا کرے؟ بولو کیا کرے؟ سب سے پیار کرے. یہ اس پر کیا ہے؟ واجب ہے. وَمَنْ أَبْغَضَ رَسُولَ اللَّهِ, اللہ اکبر. وَمَنْ أَحَبَّ رَسُولَ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ يُحِبُّهُمْ جَمِيعًا وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْدَهُمْ, فرمایا جو بعض سے بغض رکھے ثبت أَنَّهُ لَا يُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ, فرمایا جو کسی سے بغض رکھے, ان میں سے بعض سے بغض رکھے, بعض سے محبت رکھے, فرمایا یہ ثابت ہوا یہ رسول اللہ کا محب نہیں ہے, حضور کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہے, اس کی ذاتی محبت ہے, کوئی ذاتی محبت کر رہا ہے, کچھ سے پیار کر رہا ہے, کچھ سے نفرت کر رہا ہے. فرمایا اگر سرکار سے محبت کرتا تو سب سے پیار کرتا. اب رافض کیا ہے؟ رافضی شیعہ کیا کرتا ہے؟ اسی لیے کچھ سے پیار کرتا ہے, کچھ سے نفرت کرتا ہے. حضرت امیر معاویہ سے نفرت کرتا ہے, حضرت ابو سفیان سے نفرت کرتا ہے, جی حضرت عمر فاروق سے نفرت کرتا ہے, صدیق اکبر سے نفرت کرتا ہے, اور دیگر صحابہ سے نفرت کرتا ہے, مولا علی سے محبت کرتا ہے, عمار بن یاسر سے محبت کرتا ہے, اور صحابہ کچھ 2-4 صحابہ ان سے محبت کرتا ہے, اور کچھ سے نفرت کرتا ہے. یہ ان کی ذاتی محبت ہے. اگر رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہوتی تو سب سے پیار کرتا. یہ میں نے لفظ اس لیے بولا ہے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. بعض دفعہ اشارے سے بندے سمجھتے بھی نہیں نا, تو اس لیے میں نے لفظ بول کر یہ بات عرض کی ہے. تو اس لحاظ سے سرکار کی سچی محبت کی یہ نشانی ہے کہ سب صحابہ سے پیار ہوگا اور سب اہل بیت سے پیار ہوگا. تو اس لیے پھر یہ نعرہ لگانا پڑے گا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ہاں جی,
شک والا تو کوئی بھی نہیں، سارے پک والے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی. اب اس میں مسئلہ بھی ہر پر ہے، ہر کا مسئلہ ہے، اور ہونا تو چاہیے تھا رافضی کو، لیکن آج مسئلہ ہے کہ کچھ سنیوں میں ایسے لوگ ہیں جنہیں ہر سے مسئلہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنی میں جو بندہ ہے اسے ہر سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ سنی ہے کہ جسے ہر سے مسئلہ ہے؟ رافضی یا شیعہ اسے تو ہر سے مسئلہ ہے، وہ تو ہر کو مانتا نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی نہیں، وہ ہر کو مانتا نہیں، اس کا تو اپنا مذہب ہے. لیکن اب رونا یہ ہے کہ جو اہل سنت میں جسے ہر اچھا نہ لگے، لفظ ہر اچھا نہیں لگ رہا، کیا وہ سنی ہے؟ اب سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہر سے پیار، اور اللہ کا فیصلہ ہے کل وعد اللہ الحسنى، فرمایا محبوب ہم نے ہر سے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ ہر جنتی ہے، یہ سب جنتی ہیں. اور اس آیت کا ترجمہ ہے ہر صحابی نبی جنتی. تو پتا چلا جو ہر صحابی کو جنتی نہ مانے وہ مسلمان اہل سنت نہیں ہے. اب اس پر اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور پر ایک ونڈ لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں رافضیت کی خالہ زاد بہن ہے. تفضیلیت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر پاک سے حضرت علی پاک کو افضل کہنا، اور مولا علی کو تمام صحابہ سے افضل کہنا، بلکہ آگے جائیں تو نبیوں سے بھی افضل کہنا. ہاں جی، ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے تفضیلیت. تو تفضیلیت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ سرکار یہ رافضیت کی خالہ زاد بہن ہے. اور جو بندہ تفضیلی ہوا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بالکل کنارے پر ہے، تھوڑا جا جمپ لگنا تو سیدھا ہی ہے. اس بندہ بڑا خطرناک موڑ پر ہے. آج آپ کے کتنے آستانے ہیں آپ کے شہر میں، آپ کے باہر، جدھر دیکھو ان کے اندر تفضیلیت، اور اس لحاظ سے یہ سارا سلسلہ ہے. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج اہل سنت کے اکثر جتنے آستانے ہیں ان پر صرف کالا جھنڈا نہیں لگا، اندر سے سب کچھ کالا ہو گیا. اندر سے کالا ہے، باہر سے جھنڈا، وہ بھی ڈنڈا نہیں، ڈنڈے کا ڈر ہے تو جھنڈا نہیں لگا. اس ڈنڈے کے ڈر کی وجہ سے آپ جھنڈا کھڑا نہیں، ورنہ اندر لگا ہوا ہے. جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حجروں میں بک بک کرے، کیا وہ سنی ہو سکتا؟ اور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب، شہر میں ایک مسئلہ ہو گیا، ہاں جی شاہ صاحب سے، تو انہیں مسئلہ بن گیا، تو حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت ایک کتاب لکھی سیدنا امیر معاویہ پر. ایک کیا لکھی؟ ایک نظر لکھی آپ نے. وہ آج بھی کتاب جب موجود ہے، پڑھو. اور یہ جو جس کو تاریخ کا مرض ہے نا، کہ جو وہ بالکل درد ختم ہو جاتا ہے، وہ بڑا سپرے ہے. ہاں جی، بڑی اچھی پھکی دی ہے مفتی صاحب نے. اللہ اکبر. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ ہاں جی. تو مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے جب یہ کتاب لکھی تو آپ فرماتے ہیں بعد میں پھر رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، اور حضور نے ارشاد فرمایا احمد یار تو نے میرے ایک صحابی کی عزت بچائی ہے، اللہ تیری عزت رکھے. ہمارے بزرگ ایسے بزرگ یار، اپنے دل میں نا صحابہ اکبار کا پیار محبت، 100% اہل بیت اور صحابہ کا ادب رکھو، اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ڈٹ جاؤ. شرمندہ نہ ہوا کرو کہ کوئی پوچھے کہ کون ہے، ڈٹ کے کہا کرو الحمدللہ میں سنی ہوں. الحمدللہ مفتی صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ صرف نہیں کہنا کہ میں سنی ہوں، کہو الحمدللہ میں سنی. سبحان اللہ سبحان اللہ.
آپ فرماتے ہیں کوئی پوچھے تیرا باپ کون ہے تو کبھی کوئی شرماتا ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ وہی شرماتا ہے جسے پتہ نہ ہو، جس کا ہو نا سانجا ہو اسے تو شرمندگی ہوتی ہے، تو جس کا باپ ہو سچا ہو کہتا ہے جی میرا فلاں باپ ہے، تو فرمایا جب باپ کا نام لیتے شرماتا نہیں تو مذہب کا نام لیتے کیوں شرماتا؟ مذہب کا نام لیتے بھی نہیں شرما جائے۔ الحمدللہ، کیا سارے کیا کہے؟ الحمدللہ میں سنی۔ ہمارے دو تعارف ہیں، کفر کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، لیکن اس چھتری کے نیچے ایسی دھاندلی ہوئی کہ مرزائی نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا، رافضی نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا، خارجی نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا، تو کافر کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں، اور اس چھتری کے نیچے ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سایہ مصطفیٰ مائے اصطفیٰ، عز و ناز خلافت بلا کو سلام۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک عظمت صحابہ کے صدقے اور بالخصوص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا صدقہ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، سبحان اللہ، نام ہی ایسا ہے، ایسا نام ہے۔ وہ ایک بابے نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ نے فرماتے ہیں جس مذہب میں صدیق نہیں اس مذہب کی تصدیق نہیں۔